صدقے میں یہ آپ کے لیے خوش قسمتی ہے کہ اللہ کی ذات نے آپ کو ایسی ہستیاں عطا کی کہ جب آپ کی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، اور آپ ان ہستیوں کا واسطہ دیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ آپ کی دعا قبول کرتی ہے۔ مولانا ملک اعجاز حسین خدا انہیں صحت عطا فرمائے، وہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص کی بیوی بیمار تھی، اور بیمار اس کیفیت میں کہ کھانا پینا اس کا بالکل بند تھا، اور جیسے آخری سٹیج پہ بندہ ہوتا ہے، وہ بندہ خواب دیکھتا ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ درخواستیں لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ہماری یہ درخواست ہے، آپ اس کے اوپر دستخط کر دیں، بطور وسیلہ آپ شفاعت کریں۔ وہ شخص بھی جاتا ہے اور حضرت فرماتے ہیں جا تیری درخواست منظور ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اٹھا، میں بیدار ہوا خواب سے، تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی حرکت کر رہی ہے۔ کہتے ہیں میں گیا اس کے پاس، میں نے پوچھا کوئی چیز ضرورت ہے؟ کہا مجھے بھوک لگی ہے، یعنی کئی دنوں سے وہ کچھ نہیں کھا رہی تھی، میرے لیے کوئی روٹی کا بندوبست کرو۔ یہ کہتے ہیں مجھے خوشی بھی ہوئی کہ کئی دنوں سے ایک مریض اگر کچھ نہ کھا رہا ہو تو اس کے اقربا میں سے کوئی کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کو یہ غذا مانگ رہا ہے تو اس کو خوشی تو ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سالن جو گرم کیا، روٹی گرم کی اور میں لے آیا، تو رات کو اس وقت کوئی آدھی روٹی یا جتنی بھی ہے اس نے کھا لی۔ صبح سے پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوتی گئی اور بالآخر وہ صحت کاملہ کے درجے پر پہنچ گئی، اور وہ بندہ خود بیان کرتا ہے کہ وہ پھر اپنے گھر کے تمام امور کو انجام دینے لگی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس بیوی سے میرے 7 بچے پیدا ہوئے۔ یہ باب الحوائج کا معنی ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے آپ دعا مانگیں اللہ کے دربار میں۔ دینے والا وہ ہے، صحت وہی دیتا ہے، اولاد وہی دیتا ہے، رزق وہی دیتا ہے، ملتا ان کے صدقے میں ہے۔ ان کے طفیل جو شیعہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے، ملتا ان کے طفیل ہے، ان کے صدقے میں ملتا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، روایت ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں اور دعا میں اول میں درود پڑھتے ہیں اور آخر میں درود پڑھتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعا کا پہلا حصہ بھی قبول ہو جائے اور دعا کا آخری حصہ بھی قبول ہو جائے اور درمیان والا حصہ رد ہو جائے؟ لہذا اسی لیے حکم ہے کہ دعا کی ابتدا میں اور دعا کے آخر میں درود پڑھا جائے۔ جب درود پڑھا جائے گا تو اللہ کی ذات فرشتوں سے کہتی ہے تمام حجابات کو ہٹا دو اور اس دعا کو شرف قبولیت کے مقام پہ پہنچاؤ۔ صلوات بر محمد و آل بیت۔ بہرحال چونکہ وقت بھی بڑا مختصر ہوتا ہے، میں امام علیہ السلام کا ایک حج کا سفر، ایک بندے نے جو روایت کیا ہے کہ امام علیہ السلام کے حج کے سفر میں وہ ساتھ تھا، اس کو میں جتنا ٹائم ہے میں عرض کروں گا کہ اس بات پہ تمام مورخین متفق ہیں
کہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے زاہد، متقی، فقی اور شریف النفس تھے، اور دعا مانگتے تھے، پروردگارا میں جو چاہتا تھا تو نے وہ مقام مجھے عطا کر دیا، میں چاہتا تھا مجھے تنہائی ملے، میں خلوت میں تیری عبادت کروں، وہ تجھے خلوت تو نے مجھے عطا کر دی۔ حکمرانوں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی جواز ایسا مل جائے امام علیہ السلام کو شہید کرنے کا، جاسوسی کی، بندے بھیجے۔ امام علیہ السلام کے زندان میں ایک فاحشہ عورت بھیجی گئی کہ وہ الزام لگائے گی، ہم بہانہ بنا کے امام کو شہید کر دیں گے۔ وہ عورت جاتی ہے، ایک شخص ہے جو عبادت پروردگار میں مصروف ہے، امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے حلیف السجدۃ الطویلہ، لمبے لمبے سجدے کرنے والے۔ ہارون نے کسی کو بھیجا کہ جا کے دیکھو زندان میں، چھت سے دیکھو زندان میں کس کیفیت میں ہے۔ وہ واپس آ کے کہتا ہے وہاں سوائے سفید چادر کے اور تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا، یعنی کیفیت اس قسم کی تھی۔ ایک جملہ کہا، اس عورت کو خود عبادت میں مصروف رہے، درمیان میں جب ایک جگہ پہ سلام پڑھا تو ایک جملہ کہا بہت ساری تجھ سے کئی گنا حسین حوریں میرے انتظار میں ہیں، اور پھر سجدہ پروردگار میں چلے گئے۔ حضرت یوسف بھی بچے تھے، اپنے آپ کو بچایا تھا، امام علیہ السلام بھی بچے۔ امام علیہ السلام کے کردار میں ایک فضیلت یہ تھی کہ فقط بچے نہیں، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچایا۔ وہ جو آئی تھی گمراہی، وہ الزام لگانے کے لیے، جس کو ایک سازش کے تحت بھیجا گیا تھا، وہاں آئی تھی ایک فاسقہ تھی، ایک زانیہ تھی، ایک بد کردار تھی، لیکن یہ آپ کے امام اور ہادی پروردگار کے اثرات تھے کہ جب وہاں سے نکلی تو تائبہ مومنہ بن کے نکلی، ایک تائبہ، اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچا دیا امام علیہ السلام نے۔